المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه صلوات عزیزان گرامی قدر برادران ایمانی، یہ ایک طالب علم آپ کے سامنے آپ کی خیال محبت میں پہلی مرتبہ درس سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہے، لہذا بہت آرام سے اور بیدار مجمع ہے الحمدللہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ آج جو ہے یہ روز جو گزر رہا ہے یہ روز شہادت حضرت امام سید السجاد علیہ السلام۔ اذان گرامی قدر، قرآن مجید میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير، یعنی ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے منتخب یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے۔ علامت انتخاب اور نوعیت انتخاب بھی اللہ نے صاف صاف قرآن میں واضح فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ظالم لنفسہ، یعنی ہم ظالم اور جابر کو اس کتاب کا وارث نہیں بنائیں گے بلکہ سابق الخیرات کو اس کتاب کا وارث بنائیں گے۔ سلامت رہیے، صلوات پڑھیں بالا سے بلند آواز۔ یعنی ہم ظالم اور جابر کو اس کتاب کا وارث نہیں بنائیں گے بلکہ سابق الخیرات کو اس کتاب کا وارث بنائیں گے، یعنی جو لوگوں تک خیرات تقسیم کرتا ہو، لوگوں کا خیال رکھتا ہو، لوگوں سے محبت کرتا ہو، لوگ اس سے محبت کرتے ہو، اور اللہ کے رسول میں کہتا نظر آتا ہو حب علی کے بعد علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ سلمان پڑھے آپ حضرات بابا۔ قرآن نے کیا کہا کہ ظالم لنفسہ، ہم ظالم اور جابر کو نہیں بنائیں گے، ہم لوٹنے والوں کو وارث قرآن نہیں بنائیں گے بلکہ لٹانے والے کو وارث قرآن بنائیں گے۔ ایک ساتھ چھوڑیے، وقت تو زیادہ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ ادائے سیدہ میں یا ادائے زہرا میں یا ادائے سرکار سید الشہداء میں وقت ہو جائے کوئی بات نہیں۔ رات بھر جاگ کر عبادت کرنا اعلان گرامی قدر مومن کی علامت ہے، تو لہذا آپ سے اچھا مومن ہمارے لیے کون ہوگا؟ جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی ہو، محمد الرسول اللہ بھی ہو، علی رضی اللہ بھی ہو، صلوات بھیجے محمد۔ ہم ظالم اور جابر کو اس کتاب کا وارث نہیں بنائیں گے بلکہ سابق الخیرات کو اس کتاب کا بنائیں گے۔ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس شجاعت ہو، اس کو وارث قرآن بنائیں گے۔ تو ارشاد ہوا، کیا ارشاد ہوا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیہم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی ہم نے اس کو پسند کر لیا، اس کے کمال علمی اور کمال جسمی کو حد کمال تک پہنچا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی نگاہ میں وارث قرآن بنا اس میں دو چیزیں پائی جانی چاہیے، ایک قوت علمی پائی جانی چاہیے، دوسرا قوت جسمی پائی جانی
ورنہ وارث قرآن ہو ہی نہیں سکتا. توجہ کیجئے گا, یہ دروازے کھلے بڑا آواز ہے. میرے مولا کی استفاء کیجئے. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی الباب, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یا رسول اللہ, آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے؟ آپ یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ؟ یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ میں علم کا پہاڑ ہوں, علی اس تک چڑھنے کا راستہ ہے؟ توجہ کیجئے. یہ کیوں کریں؟ بس پوری توجہ چاہنے جانے گرام میں کر بات کھولے دیجئے. میں شہر علم, علی اس کا دروازہ. آپ نے یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ میں علم کا پہاڑ ہوں, علی اس تک چڑھنے کا سینہ, میں علم کا صحرا ہوں, علی اس تک جانے کا راستہ. توجہ کیجئے گا, میں علم کا سمندر ہوں, علی اس تک جانے کا راستہ. توجہ, بتائیے ذرا, جو چیز پہاڑ میں ہوتی ہے وہ سمندر میں نہیں ہوتی, جو سمندر میں ہوتی ہے وہ پہاڑوں میں نہیں ہوتی, جو پہاڑوں میں ہوتی ہے دریا میں نہیں ہوتی. پر شہر میں دریا کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, ہوا کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, خلا کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. پہاڑوں شہر میں تو ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں. ایک قدم ایک رکعت میں رکھے تو قرآن شروع ہو جائے, دوسرا قدم دوسری رکعت میں رکھے تو قرآن ختم ہو جائے. صلوات دے محمد تو کیسے کو بنائے گا وارث قرآن؟ جس کے پاس علم ہو, جو بڑے بڑے مارکے اپنی شجاعت کے ذریعے حل کرتا ہو. جو فرما رہے ہیں آپ, جس سے اللہ کا رسول دوست رکھ, جس سے اللہ اور رسول دوست رکھتے ہو, جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہو, جس سے عوام محبت کرتی نظر آئے. ایسا کون ہے دنیا میں؟ علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. آئیے محبت چلتی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر امام شیر سجاد سے متعلق دو علی, ایک علی یعنی ایک دادا اور ایک پوتا. ایک سلوات پڑھیں بابا سے بولنا. محبت کے بارے میں رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ حب علی عبادت, علی سے محبت کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور جو فرمانا کلیئر ہو گیا نہیں ہو گیا کہ علی سے محبت کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اس کے بعد رسالت مآب نے اتنے نہیں بلکہ آگے بڑھے اور فرمایا, اے علی, تمہاری اور میری محبت, یا یوں کہا جائے کہ تمہاری محبت مومن کے دل سے نکل نہیں سکتی, منافق کے دل میں آ نہیں سکتی. محمد لطف آ رہا ہے مجلس پڑھنے میں. ایک سلوات اور پڑھنے آپ تمہاری محبت مومن کے دل سے نکل نہیں سکتی, منافق کے دل میں آ نہیں سکتی. کس نے فرمایا؟ رسالت مآب. اور بہت سی محبت کے بارے میں احادیث رسالت مآب. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے, مسجد کوفہ ہے. محبت دیکھیے گا تعلیم, اور محبت کا تعلق ہوتا کس چیز سے؟ توجہ کیجیے. آپ مسجد کوفہ میں تشریف فرما. مسجد کوفہ میں دو طرح کے افراد, ایک وہ کہ جو واقعی علی سے محبت کرتے ہیں, ایک وہ کہ زبان پہ محبت دل میں کچھ اور. کیا کہنے توجہ کیجیے. سبحان اللہ. اللہ نے گرامی پر لوگوں نے سوال کیا, یعنی آج اللہ نے آپ کو علم دے کر بھیجا, ہم چاہتے کہ آج ہمیں کچھ دکھائیے گا. مولا کائنات نے کہا کہ میں آج آپ کو ایک ایسا معجزہ دکھاتا ہوں کہ جو جیسے کہ جناب موسیٰ کا معاہدہ تھا, اتنا کہا جائے گا جیسے کہ جناب موسیٰ کا معاہدہ تھا. معاہدے کے معنی ہے دسترخوان کے, بچھا دیا, اس پر نعمتیں آ گئی اور انسان نے کہا کہ اس درخت کی طرف دیکھو. توجہ کیجیے گا, سوکھا ہوا درخت, اب جیسے علی نے اشارہ کیا تو درخت نے رنگ بدلنا کھول دیا.
دیکھا کہ جیسے علی نے اشارہ کیا اس کے اوپر ہری بھری پتیاں آ گئی، پھر اس کے بعد پھول آ گئے، سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، یہ چٹکی کو پھل آ گئے۔ اللہ نے گرامی پر دیکھیے نازیبہ الفاظ منبر سے نہیں بولتا کہ آپ کہاں بیٹھے ہو، آپ تو جنت کے ٹکڑوں میں بیٹھے ہو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ قبرستان میں بیٹھ کے سن رہے ہو، اس لیے کہ سنتے قبرستان والے بھی ہیں، جو فرما رہے ہیں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، پروردگار آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اشارہ علی کا باقی درخت ہرا بھرا ہو گیا، پھول پھل سب، افراد کتنے طریقے کے بولیے ذرا، کتنے طریقے کے؟ زور سے بولو، کتنے طریقے کے؟ مولا فرماتے بولو تاکہ پہچانے جاؤ، کہتے پہچان، مولا فرماتے علی، آپ کا علی فرماتا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ جب مجمع بولتا ہے پتہ چلتا ہے کہ سینے میں عشق علی دکھ رہا ہے، ذاکر پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سینے میں علم دکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد مولا نے اشارہ کیا، افراد دو طریقے کے، سب بیٹھے ہوئے کھلے ملے، مولا نے کہا کہ جائیے نوٹ فرمائیے، اللہ جانے کیا پھل ہو۔ علی کے چاہنے والوں نے، علی نے اشارہ کیا علی کے اپنے چاہنے والوں کو کہ جاؤ، جن کے دل کے اندر علی کی محبت تھی، انہوں نے کہا کہ اچھا علی چاہتے ہیں، یہ گئے اور جانے کے بعد جیسی پھل توڑنا چاہا تو درخت کی شاخیں چھوٹی چلی گئی۔ بڑی آسانی سے پڑھا، آپ نے زور سے نہیں پڑھا۔ اب سنیے گا، انہوں نے پھل کو توڑا اور توڑنے کے بعد کھایا اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس لیے شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کفر کرو گے تو اللہ نعمتیں گھٹاتا چلا جائے گا۔ محمد اور آل محمد، یہ پھل توڑتے تھے، کھاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر کے پھل کتنا ہوتا ہے۔ علی کے پاس آئے، آنے کے بعد کا یا علی پھل بڑے میٹھے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہ جن کے دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا، علی نے کہا کہ تم جاؤ، آپ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ گئے، جانے کے بعد جیسی پھل کو توڑنا چاہا تو ان کے لیے درخت کی شاخیں بلند ہوتی چلی گئی، درخت کی شاخیں بلند ہو گئی۔ جب درخت کی شاخیں بلند ہو گئی تو رضوان گرامی قدر یہ علی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا علی درخت کی شاخیں بلند ہو گئی۔ علی نے کہا تو میں کیا کروں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، کہا بھائی تم جاؤ پھر دوبارہ سے۔ چاہنے والے گئے تو درخت کی شاخیں پھر جھک گئی۔ کیا کہنے کیا اس کے کہنے، بعد رضوان گرامی قدر کہا کہ دیکھو ان کے لیے تو جھک گئی اور تمہارے لیے بلند ہو گئی، پھر دوبارہ جاؤ، پھر امتحان ہوا، دوبارہ گئے تو پھر بلند ہو گئی۔ اچھا سننا ہے آپ حضرات، اس کا مطلب یہ ہوا درخت کی شاخوں نے بلند ہو کر اور جھک کے بتایا کون علی والا ہے، کون علی والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا علی، یہ تو پھر بلند ہو گئی۔ اچھا، انہوں نے مولا نے پھر اشارہ کیا، چاہنا جاؤ جاؤ، ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر جھک گئے۔ اس کے بعد کہا کہ ان کے لیے جھک جاتی ہیں، آپ کے لیے کیوں بلند ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے آ کے پھر کہا یا علی، ان کے لیے جھکتی ہے، ہمارے لیے بلند ہوتی ہے، یہ بھی تو ہماری طرح ہے۔ علی نے کہا خبردار، دلوں کو ٹٹول کے دیکھو، کیا تم بھی اس سے، تم کو سے اس طریقے
طریقے سے یہ محبت کرتے؟ کہا کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا جملہ کہنے جاؤ، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا. یہاں علی سے دل سے محبت کرنا عبادت ہے، زبان سے عبادت نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد اللہ. یہ علی کا چاہنے والا ہے. علی کے چاہنے والے کی پہچان درخت شافع نے بتائی کہ کون علی سے محبت کرتا ہے، کون علی سے محبت نہیں کرتا. اور جو واقعاً علی سے محبت کرتا ہے ذالک گرامی کا، تو اس کو دنیا کی کوئی شے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچاتی جو واقعاً علی سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کو علی سے محبت کرنے والا. اللہ فرما رہا ہے کہ فرمایا کہ اے علی تمہاری محبت مومن کے دل سے نکل نہیں سکتی، منافق کے دل میں آ نہیں سکتی. ایک مومن کہ جس نے چوری کی، کیا علی کا چاہنے والا چور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. علی کا چاہنے والا دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہ چور ہو سکتا ہے، نہ دھوکے باز ہو سکتا ہے. جو چور ہوگا، دھوکے باز ہوگا، وہ علی کا نہیں ہوگا. جو چاہنے والا ہوگا وہ علی کا ہوگا. کیسے سن رہے آپ؟ صحابہ بیٹے محمد والے محمد کا. ایک سیاہ فام غلام کو پکڑ کے لائے، علی مسجد میں تشریف فرما ہے. بس ایک مرتبہ ادانے گرانے پر لوگوں نے کہا کہ یا علی کس نے چوری کی ہے اور یہ چاہنے والا ہے. اچھا چوری کیا آپ نے؟ کہاں چوری کی ہے؟ علی کے ساتھ چاہنے والے کے سامنے اور علی کے سامنے اس کو لانے کے بعد کیا تم نے چوری کی ہے؟ مطلب کی جگہ اور اس نے کہا کہ ہاں علی میں نے چوری کی ہے، اقرار کیا. اس کے جملے بتا رہے ہیں کہ اگر واقعاً علی کے ہو تو دنیا میں اپنی ہر چیز کا اقرار کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بخشا جا سکتا ہے، آخرت میں نہیں بخشا جا سکتا. محمد پر میں آپ کو مولا کے فضائل بھی بتا رہا ہوں اور تبلیغ بھی اس کے اندر کوشش کر رہا ہوں بتانے کی کہ میرے نوجوان تاکہ اس مسئلے کو حل کر یہ مسئلہ حل ہوتا چلا جائے. چوری کی ہے کہ اچھا چوری کی ہے. علی نے پوچھا چوری کی کہاں؟ چوری کی. چوری کی کہاں؟ چوری کی. پھر پوچھا چوری کہاں؟ کہ اگر تم نے اقرار کیا تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا. جن ہاتھوں سے چوری کی ہے جوانوں، آج بھی عرب کے اندر یہ دستور ہے کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. یا کوئی انسان کسی نامحرم کے ساتھ کچھ یعنی تو اذان گرام اس کو الگ سزا دی جاتی ہے. تو اذان گرام میں کب ایک مرتبہ علی نے پوچھا کہ چوری کی ہے واقعا؟ کہاں چوری کی ہے. کہ اچھا. ایک مرتبہ مولانا نے کہا کہ لاؤ، کہا پیغمبر تلوار لاؤ. تلوار آئی. ایک مرتبہ علی کے چاہنے والا ہے اور اقرار کرتا چلا جاتا ہے. اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. میں کہوں گا مولا اتنا بتائیے کہ چور جو ہے وہ اقرار بھی کر رہا ہے، ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار، چھوڑ دیجئے کہ نہیں سزا دینا ہے. توجہ کہ اس کو سزا دینا ضروری ہے، کہ سزا دے کر عوام کو بتانا بھی ضروری ہے کہ دیکھو چور کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا جاتا ہے. میں کہوں گا کتنا کاٹا جائے گا؟ آواز قرآن یا تو سارے کو جزائم بما سرقا، چور کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا. کام عورت کہاں سے؟ کہاں یہاں بازو سے کہ نہیں، کونی سے کہ نہیں، کگٹے سے کہ نہیں، کپڑے سے، انگلیوں سے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، توجہ کی لے جائیے گا. جملہ انگلی کاٹی جاتے گا کیوں؟ کہ اس لیے کہ سجدے کی حالت میں ہتھیلی کا ٹیکنا واجب ہے. صلوات دے محمد. سجدے کی حالت میں نوجوانوں آزائے سجدہ کیا ہے؟ آزائے سجدہ نوجوانوں کیا ہے؟ دو ہتھیلی، دو گھٹنے، دو پیشانی،
جی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے دونوں گھٹنے، دونوں انگوٹھے دونوں پیر کے انگوٹھے یا اعضائے سجدہ۔ جی اگر ان میں سے ایک بھی اٹھ گیا جی تو نماز نہیں باطل جان کے اٹھا لیا، کسی کا ہے نہیں تو الگ بات ہے، یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کسی کا اگر نہیں ہے تو الگ بات ہے، جی لیکن اگر کسی نے جان کے اس میں سے پیر اٹھا لیا یا ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی نماز نہیں ہے ہے وہ نہیں نماز۔ کمر کو جانے کے لیے اٹھا دیا آدھی رات میں کمر کھجانے کے لیے اٹھا لینا، کھجانے کا مسئلہ بھی آپ زندہ باد آپ نے اچھا معلوم کر دیا۔ نماز کی حالت میں جہاں آپ ہیں اگر آپ کے یہاں خارش آ رہی ہے تو آپ اس کو پہلے ذکر کو روکیے، اس کے بعد کھجا لیجیے، پھر اس اپنی جگہ اس چیز کو لے آئیے۔ واہ 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 ہو گیا مسئلہ حل؟ جی جی سلوات پڑھ لیجیے۔ لیکن آپ کو کھجانا چلانے نہ ہو یار، بلانی نہ ہو کہ آپ خارش آئے جا رہی ہے کرتے ہی جا رہے ہیں مولا، اے میرے مولا، کیا کاٹنا انگلی کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیشانی یعنی سجدے کی حالت میں ہتھیلی کا ٹیکنا واجب۔ کہ اچھا میرے مولا، اس کے بعد ہاتھ کٹا، جب اس کا ہاتھ کٹی انگلیاں کٹ گئی، اس غلام نے انگلیوں کو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا، اب اسے اسی وقت علی کا دشمن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دشمن نہیں ہوا بلکہ محبت میں اور اضافہ ہوا۔ سبحان اللہ یہ کہتا ہوا چلا، میں جملہ آہستہ سے کہوں گا اور سرانا نہ سرانا آپ کا کام ہے، میری محنت کا جواب دینا نہ دینا۔ مطلب کہتا ایسی صورت سے میں پڑھتا ہوں یا ہوگا اس بارش کی طرح میں مجلس پڑھتا ہوں کہ جو بارش ہلکے ہلکے برستی ہو اور پودوں کی جڑوں میں سما جاتی ہو، کیا کہتے ہیں اس کی طرح نہیں پڑھتا جو تیز برستی اور نالیوں میں بہہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں کہاں میرا مولا ہاتھ کاٹ دیا، کہ ہاتھ کٹ دیا؟ یہ غلام اب جو چلا تو کہتا ہوا چلا کہ میرا ہاتھ کاٹا۔ کس نے کاٹا؟ علی ولی اللہ نے کاٹا، وسیع رسول نے کاٹا، خلیفۃ المومنین نے کاٹا، امام المتقین نے کاٹا، قائد الغر المہاجرین نے کاٹا، امیروں کے سردار نے کاٹا، فاتح خیبر نے کاٹا، فاتح بدر نے کاٹا، فاتح حنین نے کاٹا، فاتح صفین نے کاٹا، حسین کے بابا نے کاٹا، زینب کے بابا نے کاٹا، ام کلثوم کے بابا نے کاٹا، علی نے کاٹا، فاتح خیبر نے کاٹا، فاتح بدر نے کاٹا، کعبے کے گوہر نے کاٹا، فاطمہ کے شوہر نے کاٹا، جس کا قرآن میں تذکرہ اس نے کاٹا۔ اب ایک دشمن جو ابن القوا تھا وہ اس کو ملا، ملنے کے بعد دیکھا کہ علی نے ہاتھ کاٹا، اس کی تعریف کر رہا ہے، وہ چلنے لگا۔ علی کے دشمن کی پہچان ہے، وہ یہاں بھی چلے گا وہ وہاں بھی چلے گا۔ کیا کہتے ہیں تیرا ہاتھ بھی کاٹا، وہ اس کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ اب میں اس کی تعریف کیسے نہ کروں؟ اس کی محبت میرے دل کے اندر، اس کی محبت میرے آنکھوں کے نور کے اندر، میری آنکھوں کے اندر، میرے لہو کے اندر، لہو کے قطروں کے اندر، میرے جسم کے اندر۔ اس گفتگو کو اسبغ ابن نباتہ نے سنا، جو علی کے چاہنے والے تھے، انہوں نے سنا اور سننے کے بعد علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہ یا علی آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا، وہ آپ کی تعریف بھی کر رہا ہے، وہ آپ کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ اچھا امام حسن کو علی نے بلایا، اور بلانے کے بعد کا بیٹا حسن جاؤ غلام سے کہنا، چچا غلام سے کہنا۔ علی نے رشتہ بتایا کہ اگر اپنے بچوں کے ذریعے کسی اپنے غلام کو بلانا ہو تو اس غلام کو چچا کے رشتے سے بلانا، غلام کے رشتے سے نہ بلانا۔ تو اس لیے کہ علی اپنے غلاموں سے حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بلایا غلام، امام حسن پہنچے، پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ مقام کندہ پہ بیٹھا ہوا علی کا چاہنے والا علی کی تعریف کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ علی کی تعریف کر رہا تھا، ابن القوا جل رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے بلایا کہ چچا آپ کو بابا نے بلایا ہے، کہ اچھا چلے۔ بابا کے پاس پہنچے، کہا غلام تمہارا ہم نے ہاتھ کاٹ کے تمہاری تعریف کر رہے ہو،
کہانی جملہ سنیے بہت آہستہ سے کہہ دوں گا، سننا نہ سننا، سرانا نہ سرانا آپ کا کام ہے. کہا کہ اولاد ہم نے تمہارا حق کاٹا اور تم ہماری تعریف کرو. انہوں نے کہا کہ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، زمین پر توجہ کیجیے گا، زمین پر میں تعریف کر رہا ہوں، عرش پر اللہ تعریف کر رہا ہوں. نعرہ لگایا آپ نے، بڑا اچھا نعرہ لگایا ہے. دیکھتا ہوں کہ آپ کی اذہان کہاں تک پہنچے ہیں. کیا اس کو فکر ہو جو کلندر علی کا ہے؟ نہیں، جاننا پڑے گا. کیا اس کو فکر ہو جو کلندر علی کا ہے؟ بانی حسین کا ہے کلندر علی کا؟ کیا اس کو فکر ہو جو کلندر علی کا ہے؟ بانی حسین کا ہے کلندر علی کا ہے؟ ارے میں طرف کعبہ ذرا غور سے تو دیکھ، تختی خدا کے نام کی ہے گھر علی کا. یہ کائنات آپ کی تعریف کر رہی ہے، قرآن آپ کی تعریف کر رہا ہے، ستارے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، چاند آپ کی تعریف کر رہا ہے، سورج آپ کی تعریف کر رہا ہے، بڑو غلمان آپ کی تعریف کر رہے ہیں، کلیاں آپ کی تعریف کرتی ہیں، پھول جب کھلتے ہیں تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھولوں میں مہک ہوتی ہے تو وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں. بیت اللہ کا ادارے جناب ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ لاؤ اپنا ہاتھ لاؤ. ہاتھ علی کے حوالے کی. علی نے آبا کا دامن ڈالا. اب جو دامن ڈال کے ہٹایا تو کیا دیکھا؟ غلام کا ہاتھ جیسے پہلے تھا ویسے ہی سلامت تھا. توجہ کیجیے گا، ایک مرتبہ ادارے جناب نے کہا جیسے پہلے تھا ویسے ہی سالم تھا. غلام مسکرانے لگا، ہنسنے لگا. علی کے چہرے کو میں کہوں گا مولا آپ نے کاٹا کیوں اور دیا کیوں؟ توجہ، ارے کاٹا کیوں اور دیا کیوں؟ اشاد علی کی طرف سے آواز ہے، اے میرے ذاکر کاٹنا سزا کا تقاضا تھا، دینا محبت میں باقی رہنے کا تقاضا. چلا دے دے محمد. محبت کیسے کرتے ہیں؟ اور سنیے محبت سے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں. سب آپ پڑھتے جیتی جاگتی آنکھوں سے. علی کی چاہنے والی توجہ کیجیے گا، بہت خصوصی توجہ ہے، بہت اچھا سننا ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. پروردگار آپ کی اذہان عالیہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. سب آپ کو جیتی جاگتی. یہ کوفہ توجہ فرمایا، کوفہ پائے تخت تھا نا تھا.
حکومت تھی وہ کہاں تھی؟ کوفے میں۔ علی کے دشمن بھی کوفے میں حد سے زیادہ رہتے تھے، علی کا نام سنتے تو رسول اللہ عیدان گرامی کا ایک دن ایک فقیر نے جا کر ایک دکاندار کی آواز پر جا کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے نام علی پہ بھیک دے۔ لیکن 11 بج جائے لیکن میں نہیں سوؤں گا۔ آپ کھانا کھا کے آ رہے ہوں گے شاید، یہ نہیں کھایا، کھایا نہیں کھایا؟ آریا یہ کھانا نہیں کھایا آپ نے، یہ صدقہ امام حسین کھایا ہے۔ مجھے فرما رہے ہیں یہ امام حسین کا صدقہ ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ ہر صدقہ کھانا جائز نہیں ہے، لیکن امام حسین کا صدقہ کھانا جائز ہے۔ جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم سے جملہ ذہن میں آ رہا ہے، آہستہ سے کہوں گا، دیکھوں گا آپ کتنے زور سے ملاحظہ فرمائیں، آپ کی آواز دیکھتا ہوں کہاں تک جائے گی۔ ہر صدقہ کھانا جائز نہیں چچا، یہ جائز ہے، آپ اپنا نکالیں گے لیکن نہیں کھا سکتے، لیکن امام حسین کا نکالو گے تو امام حسین کا کھا بھی لو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کا صدقہ کھانا جائز ہے، ہر کسی کا صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر امام مظلوم کربلا، شکر کرو اللہ کا کہ اگر امام مظلوم کربلا علی اصغر کا خون زمین پر پھینک دے تو دانا نہ اگتا، آسمان کی جانب پھینک دے تو پانی نہ برستا، ہر دانے کے اگنے کا تعلق پانی سے ہے۔ اس کا مطلب یہ صدقہ حسین کا کھانا جائز ہے، یعنی ہم حسین کا صدقہ کھاتے ہیں تو حسین کی کھاتے میں حسین کی کھاتے بھی ہیں۔ اللہ نے کہا نمک حلال ہے، نمک خراب نہیں ہے، نمک حلال وہ ہے جو حسین کی کھائے، جو حسین کا کھائے اور حسین کا گائے، نمک حرام وہ ہے جو کھائے حسین کا گائے کسی اور کا۔ سنا، سننے کے بعد چل گیا، کہا کہ کس کے نام پہ مانگ رہا ہے؟ کہا علی کے نام پہ۔ کہا پھر بولنا، چاہنے والا علی کا تھا، ڈرا نہیں، کہا کہ علی کے نام پہ۔ اچھا، کہا کہ کسی اور کے نام پہ مانگتا تو دے دیتا، لیکن تم نے بھیک علی کے نام پہ مانگی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کسی اور کے نام پہ مانگتا کون ہے؟ اگر کوئی مانگتا ہے تو علی کے نام پہ مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، ضرورت گلیوں میں لے آئے، تیسرے دروازے پہ جا کے کہنے لگا کہ کون ہے جو نام علی پہ بھیک دے؟ در کے سامنے بیٹھی عورت نے عیدان گرامی پر اس نے خیال کیا کہ دل نے چاہا کہ جان دے دے، جذبات نے چاہا کہ گوشوارے دے دے۔ علی کیا توجہ کیجئے گا، گوشوارے ہے مال اور جان تو جان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کا چاہنے والا علی کے نام پہ نہ جان دینے سے گھبراتا ہے، نہ مال لٹانے سے گھبراتا ہے۔ کانوں سے گوشواروں کو بتا رہا، فقیر کے ہاتھ پہ رکھے، فقیر اس کو دیکھنے لگا، دیکھ کے دیکھے اسی دکان پہ پہنچا۔ جوانوں سنو، اسی دکان پہ پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کوئی اس عورت سے بھی گیا گزرا جس نے نام علی پہ گوشوارے دیے، ان کی قیمت لگا، اس نے گوشواروں کو پہچانا، قیمت لگائی، دکان کو تالا لگایا، لگانے کے بعد اپنے گھر پہنچا، شریک حیات سے جا کے کہتا ہے شریک حیات میرے گوشوارے کہاں ہے؟ کہ گوشوارے دے دیے، کہ کس کو دے دیے؟ کہ فقیر کو دے دیے، کہ تو نے میری بغیر اجازت فقیر کو گوشوارے کیوں دیے؟ کہ میں نے فقیر کو نہ دیے، کہ کس کو؟ کہ جس کے نام پہ مانگ رہا تھا اس کو دیا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ تو نے میری بغیر اجازت فقیر کو گوشوارے دی، آپ جو میں تجھ سے مانگوں علی کے نام پہ دے گی؟ ہاں وہی بتاؤ
کہ جن ہاتھوں سے تو نے علی کے نام پر وہ گوشوارے دیے ہیں وہ ہاتھ مجھے چاہیے. علی کی چاہنے والی نے کہا کہ دیکھ تو میری جان لے لے مگر ہاتھ کاٹ کے عیبدار بنا کے گھر سے باہر مت نکال. کہنی مجھے ہاتھ ہی چاہیے. بھائی ایک مرتبہ علی کی چاہنے والی نے ہاتھ آگے بڑھائے. جملہ سبحان اللہ. ہاتھ بڑھا دیے علی کے چاہنے والی نے. ہاتھوں پہ تلوار چلی, ہاتھ کٹے, گھر سے باہر نکل گئی. ایدان یاد رکھیے علی کا چاہنے والا نہ ہاتھ کٹانے سے گھبراتا ہے نہ زبان کٹانے سے گھبراتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلا بھیجے محمد. چوراہے کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گئی. رات میں ایک علی کا چاہنے والا وہاں سے بوڑھا گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے کہ جو دیوار سے پشت لگا کے بیٹھی ہے. اس کے ہاتھوں سے خون جاری ہے, بے ہوشی کا عالم ہے. گھر آیا, زوجہ سے کہا کہ ذرا میرے برقع اوڑھیے اور میرے ساتھ چلیے. زوجہ نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ جو میں برقع اوڑھوں اور آپ کے ساتھ چلوں اتنی رات میں؟ کہا کہ نہیں میرے ساتھ چلو. ساتھ لایا, اسے اٹھایا, گھر لے کے پہنچا. پہنچنے کے بعد اس کے چہرے پر پانی چھڑکا. توجہ, چہرے پر پانی چھڑکا اور چھڑکنے کے بعد ایک مرتبہ جب اسے بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا بات ہے, کون ہو, کہاں کی رہنے والی ہو؟ اس نے پورا گزرا ہوا ماجرا بتایا. جب ماجرا بوڑھے کو بتا دیا تو بوڑھے نے کہا بیٹی اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے دشمنوں سے نکال کر چاہنے والوں کے گھر میں بھیج دیا. صلاۃ پڑھے محمد. ایسے تو ہماری بیٹی بن کر رہے گی. سبحان اللہ. یہ اسی دن سے بیٹی بن کر علی کے چاہنے والے کے گھر میں علی کی چاہنے والی رہنے لگی. ایک دن شور اٹھا, بہت شور اٹھا کہ ایک دوسرے میں تاجر آنے والا, اور وہ تاجر جب آیا تو یہ بوڑھا انسان اس کے پاس پہنچا. دیکھا وہ تاجر تجارت کے لیے سامان لایا, اس کا سامان دیکھ کے واپس آ گیا. یہی تاجر اس کے بوڑھے انسان کے گھر کی کنارے سے گزر رہا. تو کیا دیکھا کہ اس علی کے چاہنے والے کے گھر سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان کی جانب بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ابھی اس واقعے کو ساؤتھ میں پڑھ رہا ہوں, کیا کہنے, اور ایسی ویسی ہلچل نہیں تھی. سبحان اللہ. ارے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمائے تبلیغ کا نقطہ بھی آنے والا ہے, اسی لیے میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں. جب یہ گزرا کیا دیکھا کہ علی کے چاہنے والے کے گھر سے نور نکل رہا ہے جو آسمان کی جانب بلند ہے. یہ وہاں ٹھہرا, رکا, تک الباب کیا, کہا کہ تمہارے یہاں کوئی بیٹی ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں ہے. کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیا کہنے, سبحان اللہ. علی والوں کے گھر میں اندھیرا رہ نہیں سکتا. تو شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ جس رخ سے کسی گھر میں اجالا نہیں ہوتا, جس رخ سے کسی گھر میں اجالا نہیں ہوتا, سنتے ہیں وہاں ذکر علی کا نہیں ہوتا. کہاں بیٹھے ہو, جواب چاہیے. جس رخ سے کسی گھر میں اجالا نہیں ہوتا, سنتے ہیں وہاں ذکر علی کا نہیں ہوتا. آ جاؤ میاں دائرہ حب علی میں, اس میں کوئی مرتا ہے تو مرتا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس میں کوئی مرتا ہے تو مرتا نہیں ہوتا. اور سردار ہیں حسنین جوانان جنا کے, اس شوق میں مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. سبحان اللہ.
اس شوق میں مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس شوق میں مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ دنیا نے سنا جعفر صادق کی زبان سے، جو میرا محب ہو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور آپ فیصلہ شعر سننے پہ آپ کریں گے، توجہ کیجیے، قاتل اور مقتول میں فرق بتانے جا رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں نسل میں آ جاؤں، لہذا نظم میں اس کو پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ قاتل کبھی مقتول سے اونچا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ نیزے پر کرے گا سر پر، قاتل کبھی مقتول سے اونچا نہیں ہوتا۔ محمد ایسے شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی سے معلوم گیا، بیٹی سے معلوم کیا کہ بیٹی ایسے ایسے رشتہ آیا ہے۔ آج عرب میں دستور ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے بیٹی سے معلوم کرتے ہیں کہ بیٹی فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، کیا قبول کر لے گا؟ بیٹی نے کہہ دیا ہاں تو ٹھیک ہے، اور نہ کہا تو صدق اللہ العلی العظیم۔ اس نے کہا بابا جیسے آپ کی مرضی، اس نے تاجر کو جواب دیا، تاجر تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے ایک دن خیال کیا کہ میرے ہونے والے شوہر نے میرے حسن کو تو دیکھا ہے پر میرے عیب کو نہیں دیکھا۔ عیب کیا ہے؟ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، عیب سب سے بڑا کیا ہے؟ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ کہ میرے ہونے والے شوہر نے میرے حسن کو تو دیکھا ہے پر میرے عیب کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ اس نے مادر سے گرامی سے کہا، مادر گرامی ایک لوٹا پانی لائے۔ لوٹا پانی آیا، اس کے بعد کہا کہ میرا مصلی بچھائیے۔ مصلی بچھایا گیا، مصلی عبادت پہ گئی، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ہاتھوں کو کٹے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا، اپنی پریشانی کو بتایا۔ اس کے بعد جانے لگا میرے ہونے والے شوہر نے میرے عیب کو دیکھا ہے مگر میرے حسن کو نہیں دیکھا۔ یہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ توجہ، جب روتے روتے بے ہوش ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد روتے روتے بے ہوش ہو گئی، بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی ہے کہ ایک چکر میدان ہے، اس پہ تیرا ہے، تیرے پہ ایک تخت ہے، تخت پہ 2 تخت نشین ہے۔ چھوٹے نے بڑے سے کہا آپ کی محبت میں اس نے اپنے ہاتھ کٹائے ہیں، آپ ہی اس کو ہاتھ ادا کرنے والے ہو۔ بڑی شخصیت اٹھی، اس کے پاس پہنچی، ابا کا دامن ڈالا، اب جو ہٹایا کیا دے گا؟ ہاتھ پہلے کی طرح سلامت ہے، سلامت۔ یہ اٹھی اور سے فاقہ ہوا، کیا کہنے؟ ماں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ماں دیکھ بھی رہی ہے، بچی کیوں رو رہی ہے، پریشان نہیں ہوا۔ کہا کہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ ابھی ہاتھ کی طرف نہیں دیکھا، ابھی اس کے رونے کو دیکھا۔ ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد ماں نے سوال کیا کہ میرے لاڈلی اتنا بتائیے کیسے ہوا؟ ایک جواب چاہیے کہ میری لاڈلی بتا کیسے ہوا؟ کہ جس کے نام پہ کٹائے تھے اسی علی نے ہاتھ دیے ہیں۔ یاد رکھیے نماز ہر مشکل کا حل، یہ بڑی بڑی منتیں نوانی ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو تو آپ اللہ سے نماز اور روزے کے ذریعے مدد مانگو، یہ نہیں کہ فوراً کہہ دو دیکھ کروں گا، میں یوں کروں گا، یہ کروں گا۔ آپ سیدھا سیدھا کہیے، قرآن نے کہا ہے، بہت آسان بتایا، دین میں بے پناہ آسانی اللہ نے بتائی۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے اور صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لو، ایک سجدہ کر لو، یہاں تک اعلان گرامی روایت میں ہے کہ غسل کر لو، نظر ہے قسم کا غسل، اور فرما رہے ہیں۔ لہذا ایک دن اس کی بارات آئی، یہ رخصت ہو گئی اور ہونے کے بعد اپنے شوہر کے گھر پہنچی۔ ایک دن پھر ایسا آیا کہ اس کے دروازے پہ ایک فقیر اور آیا، آنے کے بعد کا کوئی ہے جو مجھے نام علی پہ بھیک دے؟ کیا کہنے، کیا یہ اٹھی، سبحان اللہ،
اور اٹھنے کے بعد دروازے پہ پہنچی. پہنچنے کے بعد کہا کہ کیا چاہیے؟ جو ہو دے دو. اس نے بھیک دے دی. کچھ دور چلا. جانے کے بعد اس نے بلایا کہ یہاں آؤ. کہ تو کوفے کا رہنے والا تو نہیں ہے؟ فلاں جگہ کا رہنے والا تو نہیں ہے؟ کہا ہاں. کہ تو نے کیسے پہچانا؟ کہ عورت نے کہا کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا. کہ رات کے سناٹے میں ہاتھ کاٹ کے جس عورت کو تو نے گھر سے باہر نکالا تھا وہ کوئی اور نہ تھی، وہ میں تھی. اس کے ہونے والے شوہر نے اس کی گفتگو کو سنا اور سننے کے بعد کہا میری شریک حیات جھگڑا کیسا ہے کہ کیوں اس سے جھگڑ رہی ہو؟ اسے بھیگ دو، واپس آؤ. کہ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے رات کے سناٹے میں میرے ہاتھ کاٹ کے گھر سے باہر نکالا تھا. آج علی کے نام پہ باندھتا پھر رہا ہے. ایک مرتبہ ہاتھ کو پکڑا، گھر کے اندر لایا. لانے کے بعد کہ میری شریک حیات یہ تخت تیرا، یہ تاج تیرا، یہ دولت تیری، میں تیرا غلام. اس لیے نام علی پہ جس فقیر کو تو نے گوشوارے لیے تھے وہ کوئی اور نہ تھا، وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کبھی کسی شاعر نے کہا کہ جہاں بھی جاؤ گے دستے طلب بڑھاؤ گے، ہزار اپنی پریشانیاں سناؤ گے، علی کا نام نہ لو گے تو کچھ نہ پاؤ گے. یہ بات ہم کو فقیروں کی زندگی سے ملی. ارے خدا کے گھر بھی ملی تھی تو علی سے. سبحان اللہ. صلوات بھیجے محمد. علی کے جس سے محبت کرنا تھا. امام سید سجاد کا تعارف سناؤ. چند جملے امام سید سجاد کے لیے آپ کے سامنے آئے. یعنی کہ سوال ہوتے چلے آ رہے ہیں اہل بیت کے دور سے. ہر کسی نے اہل بیت سے سوال کیا کہ آپ کون ہو؟ کہ میں خاندان ابن ہاشم سے. کیا نام ہے آپ کا؟ علی بن حسین زین العابدین. اچھا مولا، اس نے کہا کہ اگر آپ علی بن حسین اور زین العابدین ہیں تو آپ اپنے دشمنوں میں اور اپنے چاہنے والوں میں فرق بتائیے. مجمع بیٹھا ہوا ہے. امام نے ایک مرتبہ اس کے چہرے پہ ہاتھ کو پھیرا. جیسے ہاتھ کو پھیرا اس مجمع میں آدھے خنزیر تھے اور آدھے انسان تھے. کیا کہنے، کیا کہنے. ایک مرتبہ امام نے کہا کیا دیکھا؟ کہ آدھے خنزیر ہیں اور آدھے انسان ہیں. کہ مولا کیا بات ہے کہ جو خنزیر ہے وہ دشمن، جو انسان ہے وہ چاہنے والا. توجہ کیجیے گا. کیا کہنے، کیا کہنے. امام علیہ السلام کا سن 9 سال کا. کتنے سال کا؟ 9 سال. 9 سال کے سن سے لے کر اور آپ نے آخر تک نہ جانے کتنے حج کیے. کچھ پیدل کیے، کچھ سواری سے کیے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ امام چلے جا رہے ہیں. ایک شخص نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہ اچھا حج کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حج واجب ہے 15 سال کے لڑکے پر، 9 سال کی لڑکی پر. امام کا سن 9 سال کا. امام نے جواب دیا کہ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ 9 سال کی عمر میں بھی اپنے پاس بنا لیتا ہے. بوڑھوں یوں کہا جائے کہ جوانوں کو بھی مار دیتا ہے، بوڑھوں کو بھی مار دیتا ہے. اس کے یہاں کسی کے جانے کی قید نہیں ہے. کہ اچھا تو جا تو رہے ہو، تمہاری سواری کہاں ہے؟ کہ دونوں پیر میری سواری ہے. توجہ کیجیے گا. اوڑھنے بچھوڑنے کی ضرورت ہوگی تو کہہ سکتے ہیں اوڑھو گے کیا بچھاؤ گے؟ کہ تقویٰ میرا اوڑھنا ہے، پرہیزگاری میرا بچھونا ہے. سننا آخری جملہ سنیے گا. آخری جملہ امام نے کیا کہا اس کو؟ جواب دیا کہ تقویٰ میرا اوڑھنا، پرہیزگاری میرا بچھانا. کہ کھانا پینے کا انتظام کیسا؟ کہ جس نے بلایا ہے وہ کھانا بھی دے گا اور پینا بھی دے گا. صلوات بھیجتے محمد.
اللہ عزیزان گرامی کا امام نے اپنے شیوخ میں بات کہ آپ کو اگر کوئی کچھ کہے گالی بھی اگر دے تو آپ غصے کو پی جائے. شخص آیا آمد میں تصریف کرنا اور آنے کے بعد اس نے برا بھلا کہا. جب برا بھلا کہا تو امام نے اپنے سر کو زمین کی طرف جھکا دیا. زمین کی طرف جھکا لیا تو ایک مرتبہ لوگوں نے سمجھا کہ امام اس سے ڈر گئے. لیکن یہ اخلاق ہے. ایک جملہ کہتے چلا جاؤں, سرانا نہ سرانا آپ کا کام ہے. جس کے اندر اخلاق ہے وہ انسان ہے, جس کے اندر اخلاق نہیں وہ چلتا پھرتا حیوان ہے. چاہے وہ ماں کے مقابلے میں ہو یا بھائی کے یا باپ کے مقابلے میں کیوں نہ ہو. یہ اخلاق بہت بڑی شے کا نام ہے. میری مجلس سمجھ میں آ رہی ہے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ آپ سمجھ جب برا بھلا کہا تو امام نے نیچے کو جھکا لیا. سر امام بتا یہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ اس کو پلٹ کے گالی نہ دینا, بلکہ اس کو اپنے اخلاق کی تلوار سے شکست دینا. امام نے سر جھکا لیا, وہ برا بھلا کہہ کے چلا گیا. امام نے سر اٹھایا, اٹھے. لوگوں نے سوال کیا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ. ایک مرتبہ لوگ امام کے ساتھ چلے. امام نے جا کے تب بات کیا. کون؟ کہ میں علی بن الحسین تمہارے دروازے پر آیا ہوں. کہ کیوں آئے ہو, کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا میرے بھائی, دیکھیں برا بھلا کہہ کے آیا تھا, پھر بھی امام کہہ رہے کہ میرے بھائی. کہا میرے بھائی اگر میری طرف سے کوئی خطا ہوئی ہو تو تمہیں میں نے بھی معاف کیا, میرے اللہ نے بھی معاف کیا. اور اگر تمہیں کسی نے چڑھا کے بھیجا ہو تو ہم نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا. میں ایک مرتبہ اس نے امام کے طرف دیکھا, چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد قدموں میں گر پڑا. گرنے کے بعد جب مولا واقعی چڑھا کے بھیجا, بیزارے گرامی کا ایک مرتبہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد دنیا والوں سے کہا دنیا والوں امام قریب ابن قریب ہے. ایک مرتبہ کہا جب بیٹا اتنا قریب ہے تو دادا کی بدلہ لینے کے لیے نہیں گیا تھا, بلکہ اپنا ابر کرم اس کو برسانے کے لیے گیا. تو قرآن کی آیت امام نے لوگوں کو سنائی کہ کیا ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یعنی جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, پروردگار ان کو بے پناہ دوست رکھتا ہے. امام نے قرآن کی تلاوت کی. صلوات پڑھیں محمد و علیہ وسلم. یہ امام زین العابدین عزیزان گرامی کا کون امام زین العابدین ہے, جس نے ہمیں صبر کی تلقین کی اور خود بھی صبر کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا. کس عالم میں دنیا سے جا رہا ہے, باپ کا غم دیکھنے کے بعد, باپ کے سروں کے نیزہ پہ دیکھنے کے بعد دنیا سے جا رہا ہے. امام مظلوم کربلا اپنے آخری وقت میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد سے ملاقات کی. امام سید سجاد نے عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ اپنے پاپا کو دیکھا, خون کا غلطہ. خون میں غلطہ دیکھنے کے بعد کہ بابا یہ آپ کی حالت کس نے بنا دی ہے, آپ کی حالت کس نے بنا دی؟ بیٹا صبح سے لے کے اب تک میں لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا کہ بابا عباس چچا عباس کہاں گئے, بھائی علی اکبر کہاں گئے, علی اصغر کہاں گئے, اور محمد کہاں گئے. تو ایک مرتبہ امام نے کہا میرے جسم پر علی اکبر میرے بدن پہ علی اکبر کا بھی خون ہے. چچا عباس
کل فرات کے کنارے دونوں بازو بتا کے شروع ہوئی. آوازوں کو بلند کرو. ایسے رونا کہ جیسے ماں اپنے کلیل جوان کو رویا کرتی ہے. آج عابد بیمار کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ حضرات. جب تابوت کو اٹھانا تو یہ سوچ سمجھ کے اٹھانا کہ امام کے ہاتھ بھی زخمی ہے, گلا بھی زخمی ہے, پیر بھی زخمی ہے. تابوت کو ایسے اٹھانا پڑا, آہستہ سے اٹھانا. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ پھوپھی اماں لاؤ میرا حسن لاؤ, میں اپنے بابا کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ بیٹا تم نے جہاد ثابت ہے, تمہیں اس امامت کی گلی کو سنبھالنا ہے میرے لال. ابھی تمہارے لیے بہت بڑا معرکہ باقی ہے میرے لال, تمہیں بہت بڑا امتحان دینا ہوگا. حسین گئے میدان میں پہنچے. میدان میں پہنچنے کے بعد بہت سو کو فنار کرنے کے بعد ہزارے مظلوم روایت امام حسین سے پڑھا, اس کے بعد آپ کی مانے سے یاد کرے گا اللہ. میں ایک مرتبہ جانے گیا, امام مسعود کربلا نے جا کے کہا تم نے میرا پتر مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا, تم نے میرے آل محمد کو مار ڈالا. لیکن جنگ کرتے جاتے ایک آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. حسین نے تلوار کو میان میں رکھا, رکھنے کے بعد تیروں کی بارش, نیزوں کی بارش, بھالوں کی بارش. اب سنیے گا, یہ امام مظلوم کربلا ہے, سینے پر تیر ہے. اداداروں نے مظلوم کربلا, سینے پر تیر لگے ہوئے ہیں. اداداروں بدبو ظالم بھالے لے کر چلے. جب بھالے لے کر چلے تو ایک نے دائیں سائڈ میں مارا, ایک نے بائیں جانب مارا. ادادار حسین ادھر کروٹ بدلنا چاہتے ہیں, کبھی ادھر بدلتے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا خدایا ارے مجھے میرے بھیا کو دکھا دے. جزاک اللہ. ایک مرتبہ زمین کربلا بلند ہوئی, کیا دیکھا حسین میرے بدن بنا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا زمین کربلا ارے نیچے ہو جا, زینب دیکھ نہ پائے گی. ادادار ایک مرتبہ دونوں ظالموں نے ان بھالوں کو جب ملایا تو حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ادادار نے کربلا امام مظلوم کربلا نے کہا مجھے نشے میں نہیں سجدہ آپ کیا. کیا اندیا چلنے لگی جناب زینب سید سجاد, اور آگے کے بعد کا بیٹا سید سجاد اٹھو تو کیا قیامت آ گئی. ایک مرتبہ دیکھا کہ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا بابا کا سر نوکے نیزہ پر. امام نے کہا السلام علیکہ یا والد اللہ. اپنے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا, بعد شہادت حسین اب کوئی ظالم. ازادارہ نے مظلوم کربلا خیموں کے پاس نیلی آنکھوں کا ظالم آنے کے بعد کہا اے زینب و سید سجاد خیمے سے نکل جاؤ ورنہ سب کو جلا ڈالوں گا. ازادارہ نے مظلوم کے زینب نے کہا اے ظالم ذرا ہمیں آرام کرنے. نہیں, ادادارہ نے مظلوم کو کہا کربلا کہ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے خیموں میں آگ لگا. جناب سید سجاد کو زینب لے کر باہر نکلی. جناب سید سجاد کو بلایا, ظالموں نے ہاتھوں میں چٹکن, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار پاؤ, کمر میں لنگر, اور لے کر سید سجاد کو ادھر سے گئے جہاں بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا. ازادارہ لے کر چلے قافلہ, ساری شیطانیاں چلی. سید سجاد پیدل چلتے چلے, اس راستے سے گزارا گیا کہ جہاں جہاں پتھر بھی پڑے ہوئے تھے, جہاں کانٹے بھی پڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ سید سجاد ارے تھک کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. جب تھک کے
میرے گھر شام میں داخل کیا گیا تو شام نے اہل حرم پر گرم پانی ڈالا. جناب سید سجاد کا خود کا بیان ہے کہ جب میرے اوپر گرم پانی آگے پڑا تو کس کو پکارا؟ چچا عباس کو پکارا. آگے بڑھے سید سجاد جب آگے بڑھے تو عزاداروں ایک ظالم نے اوپر کوٹھے سے یعنی چھت سے آگ ڈالی اہل حرم پر. امام کا بیان ہے, توجہ کیجیے, پر آگ سے میں پہنچاؤں گا, رونا نہ رونا آپ کا کام, امام کی مصیبت پر. اب سنیے گا آخری جملے, اس کے بعد امام کا دعویٰ اٹھائیے گا. عزاداروں نے مظلوم کربلا, امام کا بیان ہے, ایک انوارا میرا امامے پہ آ کے پڑا, میرا امامہ جلنے لگا, میرا سر جلنے لگا, میرے ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, میری فریاد تو کوئی سننے والا نہ تھا. جزاک اللہ. بس مجلس تمام. عزاداروں نے مظلوم کربلا امام سید سجاد نے عزاداروں 41 سال 40 سال 35 سال تک اپنے کعبہ کو روئے, اور رونے کے بعد تبلیغ دین کیا. شام بن عبد الملک کے دل میں آگ نگلے لگی. ایک دن امام کو بلایا, اور بلانے کے بعد عزادار امام کو زہر دیا. امام کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. امام نے امام باقر کو بلایا. جملہ سیدے کی وصیتیں کرنے کے بعد امام باقر تخت حسن پر لے کر امام سید سجاد کو لے کر گئے. لے جانے کے بعد اب حسن دیتے دیتے امام باقر نے کیا دیکھا؟ کروٹ جب دلائی تو دیکھا بابا کی پشت پر ابھی بھی کوڑوں کے نشان, زنجیروں کے نشان. غسل و کفن دیا, دینے کے بعد جنازہ اٹھا. عزادار جنت البقیع میں لے جا کے دفن کر دیا. میں کہوں گا مولا, ارے کتنے خوش نصیب ہیں, بیٹے نے غسل و کفن دے دیا. والے مظلوم کربلا کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا. کربلا کی خاک تھی حسین کا لاش. ویڈیو بنائی تو پھر چلے